بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آج کل پیری مریدی رسم کے سوا کچھ نہیں رہ گیا۔ پیر صاحب کو دیکھو تو بے نمازی، مستنڈا بلکہ خنڈا، ہاتھ میں سگریٹ، دائیں عورتیں بائیں عورتیں، سامنے عورتیں پیچھے عورتیں، عورتوں کے بغیر دل نہیں لگتا۔ کون ہے؟ پیر صاحب۔ خدا کی لعنت ان پیروں پر جو نبی پاک کے دین سے مذاق کرتے ہیں۔ ہم آپ کو اللہ کے دین سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس مجلے میں علماء کرام محدثین کے مضامین، تاکہ پڑھ کے معلوم چلے کامل مرشد کی نشانی کیا ہوتی ہے۔ پیر مرشد شیخ رسول پاک کا نائب ہوتا ہے، بے نمازی نہیں ہو سکتا۔ کوئی کہے بھائی نماز اللہ کا فرض ہے، یہ تیرے پیر صاحب تو نماز نہیں پڑھتے، کیا کہتا ہے؟ سارا زور لگا دے گا۔ میرے پیر صاحب دراصل روحانی نماز پڑھتے ہیں۔ روحانی مرغیاں نہیں کھاتا، مرغیاں پولٹری فارم کی کھا کھا کے گندی کر دی، نماز روحانی پڑھتا ہے۔ اور تیرے پیر صاحب تیرے گھر آتے ہیں، تیری بچیاں جوان، تیری بہنیں جوان، تیری بیوی جوان۔ پردہ فرض ہے، یہ پردہ کیوں نہیں کرتا؟ جواب سنو، کیا کہتا ہے؟ دراصل یہ ہمارا خاندانی پیر ہے، اس کے ابو میرے ابو کے پیر تھے، یہ اس کا بیٹا یہ میرا پیر ہے، یہ ہم سے پردہ نہیں کرتا، ہم اس سے پردہ نہیں کرتے۔ یہ دلیل کہاں سے آئی؟ ہر نبی کا بیٹا نبی نہیں ہوا، ہر پیر کا بیٹا پیر کہاں سے بن جائے گا؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ایک اور طبقہ اس کی بھی سن لو۔ دو جملے انگلش بولنا آ گئی، انگلش بولتا ہے، دو سائنس کی کتابیں پڑھ لی، بن گیا مفتی اعظم۔ کیا کہتا ہے؟ ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم پیروں کو نہیں مانتے، بیت کے قائلین، ہم پڑھے لکھے ہیں۔ بیوقوف، انگلش بول کے دو سائنس کی کتابیں پڑھ کے رسول پاک کا دین آ جاتا ہے؟ دین قرآن و حدیث ہے، پڑھ قرآن و حدیث۔ خدا کے رسول خود بیعت لیا کرتے تھے۔ جو نبی پاک کے عمل کو بولے جاہلوں کا عمل، اس سے بڑا نیچ اور کون ہوگا؟ مسلمان کے لیے قرآن و حدیث حجت۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث سن لو۔ رسول پاک کا وصال ہو گیا، کتنا مشکل وقت تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے تو تلوار نکال لی، مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے اعلان کیا، جس نے کہا نا میرے نبی کا وصال ہو گیا، اس کی گردن کاٹ کے تن سے جدا کر دوں گا۔ پاگل پن ہے کہ نہیں؟ حضرت سیدنا عثمان غنی فرماتے ہیں رسول پاک کا وصال ہو گیا، میرا کھانا چھوٹ گیا، میرا پینا چھوٹ گیا، میری نیند اڑ گئی۔ مدینہ منورہ کی گلیاں تھیں اور میں گلیوں میں روتا پھرتا تھا۔ اتنے مشکل وقت میں صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، رسول پاک کا وصال ہو گیا، ابھی اللہ کے رسول کو دفن نہیں کیا۔ آپ کو دفن کرنے سے پہلے اصحابہ کرام نے سیدنا صدیق اکبر کی بیعت کی۔ اہمیت ہے کہ نہیں؟ کوئی امپورٹنس ہے کہ نہیں؟ ہم صحابہ کرام سے نیک، ہم صحابہ کرام سے بڑے عالم، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ صدیق اکبر کا وصال ہوا، سب نے عمر فاروق کی بیعت کی، عمر فاروق کا وصال ہوا، عثمان غنی کی بیعت کی، عثمان غنی کا وصال ہوا، علی شیر خدا کی بیعت کی، امام حسین کوفہ کیا کرنے گئے تھے؟ ابھی تو محرم کا مہینہ گزرا ہے، کمینے لوگ کہتے ہیں کمینے، حکومت لینے گئے تھے امام حسین، پھر وہاں قتل ہو گئے۔ شرم کرو، حیا کرو، کچھ تو غیرت ہونی چاہیے۔ ایک متقی پرہیزگار اللہ کے دین کا عالم
دنیا پہ تھوکتا نہیں ہے۔ نبی پاک کے نواسوں کو حکومت کی بھوک تھی۔ پڑھو تاریخ، امام حسین کوفہ بیعت لینے گئے تھے۔ جو رسول پاک کی سنت، میرے نبی نے توبہ کرنے کا طریقہ سکھایا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جب مومن بیعت کر لیتا ہے تو ایسا پاک جیسے ابھی ماں کے بطن سے پیدا ہوا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ کس سے پوچھو بھائی آپ نے کسی بزرگ سے بیعت کی ہے؟ کیا کہتا میں نے تو نہیں کی، میرے نانا جی نے ایک بزرگ کی بیعت کی تھی۔ اور بھائی نانا جی نے اپنے گناہ کی توبہ کی تھی۔ ہر ایک کو اپنے گناہ کی توبہ خود کرنی ہے، اور بیعت اللہ کے رسول نے توبہ کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ اکثر جو بیعت کرتے ان کا حال بھی سن لو۔ آج از گیا پنجاب ایک شہر ہے میاں چنو، ایک نوجوان بچہ آ کے کہتا ہے بابا جی السلام علیکم۔ میں نے کہا بیٹے وعلیکم السلام۔ وہ گھوم کے پھر آیا، پھر کہتا بابا جی السلام علیکم۔ آج نے کہا بیٹے وعلیکم السلام۔ اس سے پوچھا بیٹا آپ نے کسی بزرگ کی بیعت کی ہے؟ کہتا ہاں ہو۔ آج نے پوچھا اپنے بزرگوں کا نام بتاؤ گے؟ آپ کے بزرگوں کا اسم مبارک کیا ہے؟ کہتا ہے میرے پیر کا نام ہے کدو شاہ۔ خدا کی قسم پیر کا نام ہے کدو شاہ، بینگن شاہ، لوٹے شاہ، جنڈو شاہ، چٹو شاہ، لانتو شاہ، پھٹکارو شاہ۔ بھائی یہ کیا ہے؟ پیر مرشد شیخ رسول پاک کا نائب ہوتا ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ شیطان کا چیلا تیرا پیر کیسے ہو گیا؟ کہتا بابا جی ہم نے ان سے تعویذ لیا تھا، پھر ہمارا کام ہو گیا، ہم نے اس کو اپنا پیر بنا لیا۔ تعویذ تو ہندو بھی دیتے ہیں، یہ بنگی ہوتے ہیں نا سیوپر چمار، تعویذ تو یہ بھی دیتے ہیں۔ کسی بنگی سے تعویذ لے لو، کام ہو جائے تو اس کو اپنا رہبر بنا لو گے، اپنا مرشد بنا لو گے، اسے اپنا استاد بنا لو گے۔ عقل کی بات ہے، علم کی بات ہے۔ پیر مرشد شیخ رسول پاک کا نائب ہوتا ہے، شیطان کا چیلا نہیں ہو سکتا۔ جس کی پہلے کسی کامل مرشد سے بیعت ہے، خدا کی قسم مبارک کے لائق۔ آج کے دور میں اگر تجھے کو اللہ تعالیٰ کی راہ دکھانے والا مل جائے، اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں۔ جس نے بیعت نہ کی ہو، جس کے مرشد کا وصال ہو گیا ہو، خدا کے محبوب سے بڑا مرشد کون ہوگا؟ ان سے بڑا رہبر کون ہوگا؟ جب ان کا وصال ہو گیا تو صحابہ کرام کتنے کامل تھے، سب نے صدیق اکبر کی بیعت کی، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا۔ جس نے بیعت نہیں کی، جس کے مرشد کا وصال ہو گیا ہو، یا پتہ نہیں تھا، کسی کدو شاہ سے کسی بینگن شاہ سے بیعت کر لی، علم نہیں تھا۔ ابھی بیعت کی دعائیں پڑھاؤں گا، دعائیں سب پڑھیں گے۔ جس کی پہلے کسی کامل مرشد سے بیعت ہے اس کو دعائیں پڑھنے کا ثواب مل جائے گا، باقی کی بیعت ہو جائے گی، اور اللہ کے رسول کی سنت کے صدقے اللہ تعالیٰ آج ہمارے سارے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ لیکن پہلے سن لو کامل مرشد کہتے کسے ہیں؟ کامل مرشد کی پہچان جو خود دین پر کامل عمل کرے، اپنے مریدوں کو دین پر عمل کروائے، اس کی صحبت میں یہ تاثیر ہو جب مرید اپنے مرشد کے درس میں آ کر بیٹھے خود بخود گناہ چھوٹیں، نیکی کی توفیق ہو، اللہ تعالیٰ کا رنگ چڑھے، دنیائی محبت نکلے، آخرت کی فکر پیدا ہو، مرنے سے پہلے موت کی تیاری ہو، اور اس کا سلسلہ و سلسلہ رسول پاک سے ملتا ہو۔ آکے مرشد ایسے تو مبارک۔ آخری بات، کئی کہتے ہیں ہم پیروں کو نہیں مانتے۔ آپ کو پورا علم دینا چاہتا ہوں، کوئی آپ کو مس گائیڈ نہ کرے، کوئی گمراہ نہ کرے۔ پوری دنیا گھومتا ہوں الحمدللہ، پوری دنیا گھومتا ہوں، رگ رگ کے لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں ہم پیروں کو نہیں مانتے۔
2 منٹ لگتے ہیں پھر ماننے لگتے ہیں۔ آپ بھی سن لو، جو کہتے ہیں ہم پیروں کو نہیں مانتے، آپ ان سے پوچھو بھائی کیوں نہیں مانتے؟ جواب سنو، یہ کوالیفائڈ بندہ، پڑھا لکھا بندہ جواب کیا دیتا ہے؟ ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ تم اللہ کو نوکھا مانتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کو تو دنیا ہی مانتی ہے۔ آپ ان سے پوچھو اپنی ماں کو مانتے ہو؟ کہے میں ماں کو نہیں مانتا، میں اللہ کو مانتا ہوں۔ پوچھو اپنے باپ کو مانتے ہو؟ کہے میں باپ کو نہیں مانتا، میں اللہ کو مانتا ہوں۔ پوچھو اپنے استاد کو مانتے ہو؟ کہے میں استاد کو نہیں مانتا، میں اللہ کو مانتا ہوں۔ پوچھو اپنے نبی کو مانتے ہو؟ کہے میں نبی کو نہیں مانتا، میں اللہ کو مانتا ہوں۔ بیوقوف، ماں کو ماں ماننا ہے، باپ کو باپ ماننا ہے، استاد کو استاد ماننا ہے، مرشد کو مرشد ماننا ہے، نبی کو نبی ماننا ہے، اللہ کو اللہ ماننا ہے۔ جو کہتے نہیں مانتے، آپ پیار سے پوچھو بھائی جان، جو الف بے تے پڑھاتا ہے اس کو استاد مانتے ہو؟ تو دانت نکالے گا وہ تو استاد ہی ہوتا ہے۔ ABC پڑھائے تو ٹیچر ہوتا ہے، کبھی اعتراض نہیں کیا۔ سائنس پڑھائے تو پروفیسر صاحب ہوتا ہے، کبھی اعتراض نہیں کیا۔ ویلڈنگ کا کام سکھائے، مکینک کا کام سکھائے، اور سارا دن ماں بہن کی گالیاں بھی دے، وہ بھی استاد جی ہوتا ہے۔ وہ بھی استاد جی ہوتا ہے جو اللہ کا ذکر سکھائے، اللہ کی راہ دکھائے، رب کا رنگ چڑھائے، قرآن پاک کی تعلیم دے، رب سے ملائے۔ کہتا ہے میں اس کو استاد نہیں مانتا، عقل نہیں ماری گئی۔ ہر زبان میں نام مختلف ہے۔ اردو میں کہتے ہیں استاد، فارسی میں کہتے ہیں پیر، عربی میں کہتے ہیں شیخ یا مرشد، انگلش میں کہتے ہیں ماسٹر۔ آپ نام کسی زبان میں لے لو، جب دنیا کے کمینے کام استاد کے بغیر نہیں آتے، اللہ تعالیٰ کی راہ اتنی نکمی نہیں کہ استاد کے بغیر ہی آ جائے گی۔ اسلامی روحانی مشن، اسلامی روحانی مشن۔